اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے جو شخص یہ سورت 7 بار پڑھ لیتا ہے وہ نصیب اور تقدیر کے بند تالے اللہ رب العزت سے کھلوا لیتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ربیع الاول کی آمد ہے۔ یہ چاند اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا چاند ہے، اور ربیع الاول کا چاند بہار کا چاند ہے۔ ربیع الاول کا مطلب ہے کہ بہار کی آمد، جس کے نصیب اجڑے ہوئے ہیں، جس کی تقدیر اس کا ساتھ نہیں دیتی، جس کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑا ہوا ہے، مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، گھریلو ناچاکیاں جان نہیں چھوڑتی، قرض ادا نہیں ہوتا، گھریلو مسائل جو کئی سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ آج ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 7 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ اللہ سے جو بھی مانگو گے، اللہ اپنے حبیب کی آمد کے صدقے ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ ربیع الاول کے مہینے کا ہر کوئی انتظار کرتا ہے۔ میں نے خود بہت انتظار کیا کہ کب ربیع الاول کا مہینہ آئے، حضور کی آمد کا مہینہ آئے اور میں اللہ کو راضی کر سکوں۔ ہر کوئی الحمدللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دیوانہ ہے۔ آج حضور کے دیوانوں، آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے 7 بار پڑھتے ہی آپ اللہ کریم سے انشاءاللہ جو بھی مانگیں گے آپ کو ہر صورت مل کر رہے گا۔ بعض اوقات یہ وظیفہ پڑھتے ہی، یہ قرآنی صورت پڑھتے ہی اللہ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ عمل فوری طور پر فائدہ دیتا ہے، فوری طور پر ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ میرے وہ بھائی بہن جو چاہتے ہوں کہ ان کی مشکلات حل ہوں، اور ان کی مشکلات کے حل کے لیے ہماری خصوصی اجتماعی دعا میں ان کا نام لے کر دعا کروائی جائے، تو وہ بہن بھائی نیچے کمنٹ باکس میں بھی اپنا نام اور اپنی پریشانی بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری خصوصی اجتماعی دعا میں ان کے لیے نام لے کر دعا کروائی جائے گی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، بتا رہا تھا ہر مشکل پریشانی کا یہ وظیفہ خاتمہ کر دیتا ہے، رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ میں سے جو بھی شخص ربیع الاول سے پہلے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جو شخص ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں سکون اور برکت چاہتا ہے، اپنے گھر سے گھریلو ناچاکیوں کو، بے اولادی کو، بے روزگاری کو اور ہر طرح کے مسئلے سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ عمل، یہ وظیفہ لازمی کر لے۔ ناظرین محترم، جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، خوشحالیاں لاتا ہے، اور بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو ربیع الاول سے پہلے اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اب جو شخص ربیع الاول سے پہلے اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ کو منا لے گا، اللہ کا لاڈلا ہو جائے گا، وہ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ سے جو بھی مانگے گا اسے انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ سے جو بھی ضد کر کے مانگتا ہے اللہ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ اور جو شخص ربیع الاول سے پہلے اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، جو ربیع الاول کی خاص قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزارے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے جب نیا چاند نکلتا ہے۔ ہر انسان کے نصیب اور تقدیر پر واضح فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ اس چاند کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در کی ٹھوکریں کھانا پڑیں، تو آج ربیع الاول کا نیا چاند ظاہر ہونے سے پہلے اس قرآنی صورت کو 7 بار ضرور پڑھ لینا۔ جس گھر میں یہ صورت 7 بار پڑھ لی جائے گی، اللہ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، اور اس گھر کا بچہ اربوں پتی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ربیع الاول سے پہلے کے یہ 3 سے 4 دن بڑے خاص ہیں۔ یہ اتنی قبولیت کے دن ہیں کہ ان دنوں میں اللہ نے فرشتوں کو، چرند پرند حشرات کو، تمام کی تمام مخلوقات کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے پوری دنیا سجانے میں لگا دیا ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت کا وقت تھا، پورا آسمان روشن ہو گیا تھا، اور دور دراز کے علاقوں سے لوگوں نے دیکھا کہ مکہ سے ایک روشنی اٹھ رہی ہے، اور خبر ملتی ہے کہ اللہ کے آخری نبی، خاتم النبیین، اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ ناظرین کہتے ہیں وقت رک گیا، دنیا کا نظام رک گیا، کیونکہ حضور کی ولادت کا وقت ہے، اللہ کے محبوب کی آمد کا وقت ہے۔ یہ وہ محبوب ہے جس کے لیے اللہ نے یہ دنیا، چاند، ستارے، زمین، آسمان سب کچھ تخلیق فرمایا۔
اللہ پاک اپنے محبوب سے بڑی محبت فرماتا ہے کہ آج تک اللہ نے اپنے محبوب پر درود پاک پڑھتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، اے ایمان والو، تیرا رب اپنے محبوب پر درود پاک پڑھتا ہے، اس لیے تم بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرو۔ اتنا لاڈلا محبوب، اتنا پسندیدہ محبوب کہ اللہ جو آسمانوں کا مالک ہے، جو زمینوں کا مالک ہے، جو خزانوں کا مالک ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ رب اپنے محبوب پر درود پاک پڑھتا ہے۔ دوستو، یہ وہ محبوب ہے جو چاہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، یہ اس محبوب کی آمد ہے جو چاہے تو زمین اور آسمان کو ایک کر دے۔ میرے نبی کے معجزات اتنے ہیں، میرے نبی کی صفات اتنی ہیں کہ جن کو بیان کرنے میں بہت وقت درکار ہے، ایک پوری عمر چاہیے۔ تو اس لیے آج کے اس بابرکت عمل کی جانب چلتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک مختصر اور پیارا سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے آقا کی محبت میں کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے تاکہ خیر و برکت ہو، دوسروں کو بھی ترغیب ہو اور مجھے اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، وقت ضائع کیے بغیر اب عمل کو سمجھ لیتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، باوضو بیٹھ کر، مصلی پر بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور سب سے پہلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں بھی آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ اس لیے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ مل کر بھی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ یہ حضور کی آمد کا چاند ہے۔ آج آپ جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، نیا چاند نکلتے ہی، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی انشاءاللہ وہ مقصد ضرور پورا ہوگا۔ اگر آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، دنیا کا مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، انشاءاللہ یہ عمل کرتے ہی ضرور پورا ہو جائے گا۔ آپ کی جو بھی نیت ہے، اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آنکھوں کو بند کر لیجئے، یوں محسوس کیجئے کہ آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، اور سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی بھی کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اس میں سے ہر طرح کی زمینی اور شیطانی اثرات، چاہے وہ نظر بد کے ہوں، حسد کے ہوں، جادو جنات کے ہوں، یا کوئی بھی منفی اثرات ہوں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ وظیفہ پڑھ لے گا، انشاءاللہ پڑھتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز کرے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ ہی کسی سے مانگنا پڑے گا، ہر شے انشاءاللہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ تو سب سے پہلے نمبر پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ کرنا ہے، اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کام کے شروع میں پڑھ لیا جاتا ہے، اس پر اللہ کی خیر آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے برکتیں آ جاتی ہیں، اللہ کی حفاظت شامل حال ہو جاتی ہے، وہ کام اور زندگی آسان ہو جاتی ہے اور کامیابی آسان ہو جاتی ہے۔ تو پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 21 بار پڑھنے کے بعد
آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، اور یہ سب سے اہم ہے۔ آپ نے ایک قرآنی سورت الفاتحہ کا وظیفہ پڑھنا ہے، جسے الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے، جسے سورت الشفا بھی کہا جاتا ہے، اور اس سورت کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ تلاوت سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کھانا شروع کرے تو کھانا کھاتے وقت باتیں نہ کرے، بلکہ زبان سے کھانا کھاتا رہے اور دل ہی دل میں 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھ لے تو وہ کھانا نور بن جاتا ہے، وہ کھانا شفا بن جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے کمالات، اس کے معجزات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 کا عدد یاد رکھنا ہے۔ ہفتے کے دن بھی 7، آسمان بھی 7، زمینیں بھی 7، اور جب آپ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے تو وظیفوں کا کبھی فائدہ نہیں ہوا، وہ ایک بار ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے اس ایک قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگے، انشاءاللہ جو مانگے گا اسے ضرور ملے گا۔ بس رب کریم سے ضد کر کے مانگنے والا ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے صدقے سے مانگو، اللہ دینے کو تیار ہے۔ اللہ اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہے کہ آج حضور کے واسطے سے، حضور کا نام لے کر جو بھی مانگو گے، اللہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے ہر حاجت کو پورا فرما دے گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار پڑھنے کا مطلب ہے کہ 7 بار اچھے طریقے سے، خلوص نیت سے، تجوید سے پڑھنا ہے، جلد بازی سے نہیں پڑھنا۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، اشارتاً بات بھی نہیں کرنی، اور جب آپ 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں، اب آپ نے تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام پڑھنا ہے جو کہ انسان کو غنی کر دیتا ہے، جو فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، جو غیب سے رزق اور دولت کی تمام بندشوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ میرا روزگار نہیں کھلتا، میں نسل در نسل کئی سالوں سے غربت کا شکار ہوں۔ وہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے یا غنیوں کا یہ وظیفہ ضرور کر لے۔ اللہ اپنے محبوب کی آمد پر تمام کی تمام امت مسلمہ کو کامیاب کر دے گا، اور جو شخص یہ عمل کرے گا اس پر نظر خاص ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر خاص کرم کی نظر ہو جائے تو آپ یا غنیوں کا یہ وظیفہ بھی ضرور کیجئے۔ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دائروں پر آپ نے 11 مرتبہ یا غنیوں کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جو بندہ 11 بار یا غنیوں پڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ یا غنیوں پڑھ کر اس بندے نے جس نیک جائز حاجت کی خواہش کی ہے، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ تو ناظرین، یہ ہے ربیع الاول کی آمد کا جشن جو اللہ فرماتا ہے اللہ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اتنا خوش ہے کیونکہ اللہ کے محبوب کی آمد ہے۔ اس وقت اللہ سے جو بھی مانگو گے، جتنا مانگو گے، انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ ربیع الاول کا چاند آپ کے لیے خوشیاں لا رہا ہے، خوشحالیاں لا رہا ہے، رحمتیں اور برکتیں لا رہا ہے۔ تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ربیع الاول کا چاند دیکھ کر یا چاند دیکھنے سے پہلے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھ لینا، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ تو اب فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اور جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ چاہے آپ ہیں، میں ہوں، یا کوئی تیسرا بندہ ہے، ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ آپ نے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اور سچی توبہ کرنے کے بعد اب آپ نے رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگنا ہے۔ جس طرح ایک بچہ ضد کرتا ہے، اس طرح رو رو کر اللہ سے مانگتا
کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اگر آپ بھی رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں۔ جو شخص کہتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتیں، تو دوستو آج یہ 3 اعمال کرنے کے بعد اللہ سے جو مانگو گے انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو انشاءاللہ پورا ہو کر رہے گا۔ یہ 3 اعمال پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے آپ نے دعا کرنی ہے، اپنے الفاظ میں مانگنا ہے، اللہ سے باتیں کرنی ہیں، رو رو کر اللہ کے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے مانگنا ہے۔ آپ کی ہر دعا، ہر حاجت انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ بھائیوں اور بہنوں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آئیے مل کر بھی رب کریم کی بارگاہ میں سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ میں دعا کروں گا، آپ لوگوں نے آمین کہنا ہے اور کمنٹ باکس میں آمین لکھنا بھی ہے، کیونکہ جتنے زیادہ لوگ دعا میں شامل ہوتے ہیں دعا کی قبولیت کے امکانات بھی اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو آئیے رب کریم سے دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں پر شرمندہ ہیں۔ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو توبہ قبول کرنے والا ہے، توبہ کو پسند فرمانے والا ہے۔ ہماری توبہ قبول فرما اور ہمیں بخش دے۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے ہی نام لیوا بندے ہیں۔ ہم تیری گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمال سے تو راضی ہو جائے۔ ہم سب کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان پہ ہی زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی ہمارا خاتمہ فرما۔ یا اللہ ہمیں تیرے احکامات کی فرما برداری کرنے والا اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہماری تنگ دستیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ ہمارے رزق کی مشکلات کو دور کر دے، رزق کی کمی کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نیک، صالح اور فرما بردار بنا۔ یا اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ یا اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے میرے مالک جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ جلد سے جلد ادا کر دے۔ اے اللہ رب العزت شیطان مردود سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کو حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے حلال رزق میں خوب برکت، وسعت اور کشادگی عطا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے والدین کی قبروں کو اپنے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور جن کے والدین حیات ہیں ان کے والدین کا سایہ ہمیشہ ان کے سروں پر سلامت رکھ اور انہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔
اے اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں ان تمام دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما لے، اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما دے۔ یا الہی ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ بھی کامنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ کسی ایک کی آمین بھی اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔